اب آگے آ رہا ہے الذین۔ الذین کنیکشن ناؤن ہوتا ہے۔ جب بھی الذین سے آپ آیت کا سٹارٹ دیکھیں نا تو یہ یاد رکھیے گا کہ پیچھے سے اس کا کنیکشن ہوتا ہے، یعنی پیچھے کیا بات ہوئی؟ وہ لوگ جو نیک ہیں۔ الذین یہ وہ لوگ ہیں یجتنبون کبائر الاسم۔ اب ان کی تعریف کی جا رہی ہے، ان کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوتے ہیں۔ نیک لوگ ان کے سر پر سینگ نہیں لگے ہوتے، نہ ہی وہ چوغے پہن کر ہاتھ میں تسبیح لے کر ایک طرف پڑے رہتے ہیں، نہ ہی وہ جنگلوں میں نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک نیک لوگ کون ہیں؟ جن کو بھلائی ملے گی، اچھا بدلہ ملے گا۔ ہم بھی ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں نا، تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ پہلی ان کی کوالٹی کہ یہ بچ بچ کر چلتے ہیں۔ یہاں پر یہ کیا کام کرتے ہیں یہ نہیں بیان کیا گیا، بلکہ کن چیزوں سے یہ بچتے ہیں یہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک بات سمجھ لیں، ہم سمجھتے ہیں نیکی کیا ہے؟ نماز روزہ کر لیا، اس کے بعد ساتھ ساتھ اپنا دھندا بھی جاری ہے۔ جو برائیاں ہم کر رہے ہیں، ادھر نماز پڑھی ادھر رشوت کھانے بیٹھ گئے، ادھر نماز پڑھی ادھر بے حیائی دیکھنے بیٹھ گئے، ادھر روزہ رکھا ادھر غیبتیں شروع کر دی، تو یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ سورۃ المؤمنون میں متقی کی بہت ساری صفات بیان کی گئی ہیں، اور یہاں پر بھی کہ نیکی کرنا اور برائی سے بچنا ساتھ ساتھ یہ ہوں گی نا تو پھر ہی کوئی نیک بن سکے گا۔ ایسے نہیں کہ نیکی بھی کرتے جاؤ ساتھ ساتھ برائیاں بھی کرتے جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا، ساتھ چل ہی نہیں سکتے۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو نہیں چاہیے۔ نیکی کرو ساتھ گناہ سے بچو بھی، دونوں کو ساتھ لے کر چلو۔ جیسے نماز روزہ نیکی ہے نا، ویسے گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں نا پتہ نہیں بڑی لمبی لسٹ ہوگی آگے، جس کو اچھا بدلہ یہ ملے گا، نہیں، یہاں بس ایک لائن میں بات کر دی گئی۔ کیا؟ الذین یجتنبون الکبائر الاسم، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں۔ اجتناب مطلب بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، اس کے قریب بھی نہیں جاتے، یہ جانا تو دور کی بات، پاس بھی نہیں پھٹکتے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ کبیرہ گناہ نہیں کرتے، یہ نہیں کہا گیا، اجتناب کرتے ہیں۔ ورڈ پر غور کریں۔ کسی جگہ گندگی پڑی ہو، اب ایک عام بندہ کہے گا ساتھ ساتھ سے گزر جاتا ہوں، مجھ پر تو گندہ ہی لگے گا نا۔ دوسرا جو بہت صفائی پسند ہوگا وہ کہے گا نہیں نہیں، اگر میں قریب سے گزروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے کپڑے گندے ہو جائیں، اس کی چھینٹیں مجھ پر بھی آ جائیں، تو وہ راستہ اپنا بدل لے گا۔ یہ ہوتا ہے اجتناب کرنا، کہ پاس سے بھی نہیں گزرنا۔ دوسرا بندے کو فرق نہیں پڑا، اس نے کہا بس کوئی نہیں، میں ساتھ سے گزر جاؤں گا۔ اب سمجھ آئی نا آپ کو بات؟ تو ایک ہوتا ہے کبیرہ گناہ کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے کہ اس کے پاس سے بھی نہیں گزرنا، بچ بچ کر چلنا۔ اب کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ مختصر میں آپ کو بتاتی ہوں، جس گناہ کے بارے میں ہلاکت یا بربادی جیسے الفاظ آئے ہوں نا قرآن میں یا حدیث میں۔ جتنی بھی میں آپ کو باتیں بتاؤں گی یا تو قرآن میں آئی ہیں یا حدیث میں۔ ہلاکت بربادی کے جب الفاظ آئے ہوں، جس گناہ کے بارے میں جہنم کی وعید آئی ہو، فی النار آیا ہو، اسی طرح جس گناہ کے بارے میں لعنت کے الفاظ آئے ہوں، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہو، مثلا رشوت لینے دینے پر، آئی بروز بنانا، ٹیٹوز بنوانا، سارے لعنت والے کام ہیں نا۔ یہ تو صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ لعنت مطلب اللہ کی رحمت سے دور، تو وہ جو اللہ کی رحمت سے ہی دور ہو گیا، اس کا اب کیا رہ گیا بتائیں؟ ہم تو مانگتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں شامل فرما۔ پھر جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، یہ قرآن میں ہے۔ اب جھوٹ بولنا ہمارے لیے معمولی بات ہے، یہ کبائر گناہ کی بات ہو رہی ہے۔ ہم خود اس کو کیٹیگرائز نہیں کر سکتے کہ کیا فرق پڑتا ہے، سبھی کرتے ہیں، نہیں نہیں، کبائر بڑے گناہ ہیں جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات آئی ہو کسی گناہ پر، یا ایسے الفاظ کہ اللہ تعالیٰ اس کو پاک نہیں کرے گا یا کلام نہیں فرمائے گا، اپنی نظر رحمت نہیں کرے گا اس پر، مثلا جیسے احسان جتانے والے کے بارے میں آتا ہے، جھوٹی قسم کھانے کے بارے میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت نہیں کرے گا۔ پھر جس گناہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، جیسے ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جس نے عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اکسایا، بھڑکایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کام تو آج فرینڈس بہت ساری کرتی ہیں اور بعض مائی بھی کرتی ہیں۔
آدمی کو بیوی کے خلاف بھڑکانا اور بیوی کو آدمی کے خلاف بھڑکانا۔ اسی طرح کوئی گناہ ایسا ہو جو دین کی جڑ کاٹنے والا ہو، ظاہر ہے وہ گناہ پھر کبیرہ ہو گیا جس نے دین کی جڑ ہی کاٹ دی، جیسے بغض یا حسد کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، یا حب جا یا کرسی کے پیچھے کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے، دین کی جڑ کاٹنے والے ہیں یہ کام۔ یا ایسے گناہ جس کے بارے میں کہا گیا ہو کہ فلاں کام کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، مثلاً قطع رحمی کرنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر جس گناہ کے بارے میں کفر کے الفاظ آ جائیں، جیسے مسلم کی حدیث ہے کہ نسب کا طعنہ دینا کہ تو کیا ہے، موچی ہے، نائی ہے، تو فلاں ہے، مجھے پتہ ہے تم کیا ہو، تمہاری ذات کیا ہے، ایسا اور ویسا، اور پھر میت پر نوحہ کرنا، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں نا جس کے بارے میں کچھ نہ کچھ وعید آئی ہے، عذاب علیم کی یا عذاب عظیم کی بات آئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کسی چیز پر شدید غصہ ہو، وہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ کوئی کبیرہ ہے، کوئی صغیرہ ہے، کیونکہ یہاں کہا گیا کہ یہ بڑے گناہ سے اجتناب کرتے ہیں، تو پتہ تو ہونا کہ یہ بڑے گناہ کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض گناہ کو فرما دیا کہ یہ کبائر میں آتے ہیں، ان میں 7 بڑے بڑے گناہ بتا دیے، جیسے شرک بھی آتا ہے، جادو کرنا آتا ہے، معصوم عورتوں پر تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، اسی طرح 7 ہیں۔ اچھا، کبائر میں اکبر و کبائر بھی ہے، پھر کبیرہ گناہ میں بھی کچھ ایسے ہیں جو زیادہ بڑے ہیں، جیسے شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ 3 ایسے گناہ ہیں جو بڑے گناہ ہیں۔ کچھ گناہ تو ہمارے ہاں کامن ہے، جیسے حسب نسب پر فخر کرنا، گانا بجانا، بیٹے کا اپنے باپ سے نفرت کرنا، پڑوسی کو اذیت دینا، اور یا ننگا لباس پہننا، عورتوں کا ایسے بناؤ سنگھار کرنا اور پھر اس کو ڈسپلے کرنا، مردوں کا ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکانا، پھر سود ہے، ناپ تول میں کمی ہے، پھر حرام کی کمائی، پھر فرض ادا نہ کرنا، پھر عورت کو میراث سے محروم کر دینا، پھر بھتہ وصول کرنا، پھر اپنے گناہوں پر اصرار کرنا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر انسان کوئی صغیرہ گناہ بھی کرتا ہے لیکن اس کے اوپر اصرار کرے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے، اس کو چھوڑے نہیں، توبہ نہ کرے، بس کرتا رہے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ یعنی اس کے ایکسکیوزز دے دے کر اس کو بار بار کیے جانا تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے پھر۔ اور پھر اسی طرح ناحق قتل کرنا، خودکشی کر لینا، اولاد کو قتل کرنا، پھر لوگوں کو خوفزدہ کرنا، والدین کو گالی دینا، اسی طرح بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا آدمی کے لیے یہ بھی ہے، اور عورت کا بلا وجہ طلاق لینا، کوئی ریزن نہیں ہے، بس ایسے ہی بلا وجہ طلاق لے، پھر عورت کا بغیر حجاب کے گھر سے نکلنا، پھر کسی مسلمان کو کافر کہنا، پھر کسی کو گفٹ دے کر اس کو واپس لے لینا، فضول خرچی کرنا، بے تحاشا ناحق اڑانا، پھر کسی کو حقیر جاننا، دھوکہ، چوری، جوا، شراب نوشی، عمل لوٹ، یہ سب کبیرہ گناہ میں آتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی وعید آئی ہے۔ پھر نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، عمرہ حج چھوڑنا بغیر کسی وجہ کے، صحت بھی ہے، مال بھی ہے، تو یہ سب کبائر گناہ میں آتے ہیں۔ 70 کے قریب گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں۔ اسی طرح ہم بیٹھے بیٹھے ہی فلاں کے اوپر لعنت تو فلاں پر لعنت، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن پر لعنت کرنا ایسے ہے کہ اس کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور عورتیں تو جہنم میں ہوں گی اس لیے زیادہ کہ لعنت بہت کرتی ہیں، نہ کسی سے کوئی واسطہ، نہ لینا دینا، بس لعنت کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کبیرہ گناہ، اس سے اجتناب کرتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے، آمین۔ والفواحش، اور کس سے اجتناب کرتے ہیں یہ؟ فحش، بے حیائی کی باتوں سے۔ ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ آگ میں جانے والے 5 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے وہ جاہل جن کو حلال حرام میں کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی فرق ہی ان کو نہیں پڑتا، بس دوسروں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے رہتے ہیں، اور اہل و عیال اور مال و منال سے بے پرواہ۔ پھر وہ خائن جس کو معمولی سی چیز کی ضرورت ہو تو وہ خیانت کرنے لگتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو تیرے مال اور تیرے اہل میں دھوکہ دینے والا ہو۔ پھر آپ نے بخیل اور جھوٹ کا ذکر فرمایا۔ اور 5واں وہ شخص جو فحش گو ہو، گالیاں بکنے والا ہو۔ فحش گوئی کیا ہوتی ہے؟ گالیوں میں بھی فحش گوئی ہوتی ہے نا، ہمارے معاشرے میں تو بہت ہی ایسی گالیاں دی جاتی ہیں، اور یہاں پر بھی، کہ ایسے ایسے اس کے مطلب ہیں کہ انسان شرما جائے
اور لوگ اس کو عام کہہ دیتے ہیں جیسے کوئی بڑی بات ہی نہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہتے ہیں۔ اور یہ فحش گوئی صرف زبان کا نہیں بلکہ کانوں سے بھی کی جاتی ہے، بے حیائی کی چیزیں سنی جاتی ہیں، پھر آنکھوں سے بے حیائی کو دیکھا جاتا ہے، بولا بھی جاتا ہے، ہاتھوں سے بے حیائی کے کام کیے جاتے ہیں، اور زنا تو ہے ہی بے حیائی، فرمایا اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ آج تو بے حیائی اتنی کامن ہے کہ بے حیائی ہی نہیں لگتی، ہمیں ماڈرنزم لگتی ہے۔ کیا کیا نام ہمارے معاشرے میں اس کو دیے جاتے ہیں نا، کبھی ڈسکس کر کے دیکھیے گا۔ براڈ مائنڈیڈ، ماڈرنزم، سیلیبریٹیز، سٹارز اور فلاں جو بے حیائی کی چیزیں ہیں نا، وہ ہمارے لیے آج ایک آرٹ ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، بڑے خوبصورت اس کو نام دیے گئے ہیں۔ تو کیا نام رکھ لینے سے بے حیائی ختم ہو جاتی ہے؟ کیا یہ چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا گناہ؟ جب اللہ نے اس کو کبائر گناہ کے ساتھ کر دیا، بے حیائی اٹ سیلف ہی کبیرہ گناہ ہے، لیکن پھر اس کو اسپیشلی الگ کر کے بھی بتایا گیا، اس لیے بتایا گیا نا کہ اس سے بچنا ہے۔ اچھا، کیا آپ نے کہیں پڑھا ہے کہ یہ حرام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ اس میں شرک ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، اور نہ ہی فواحش کے پاس جاؤ، یعنی کھلی یا چھپی۔ کھلی چھپی مطلب ظاہر کھلم کھلا تب بھی اس کے پاس نہیں جانا، اور چاہے چھپ چھپ کر کریں وہ بھی نہیں کرنا۔ اچھا، حیرت کی بات ہے کہ مردوں کی ریشو جو ہے نا 70%، جن کا سروے ہوا، جو یہ اعتراف کر رہے تھے کہ ہاں ہمارا اپنی بیویوں کے علاوہ بھی کوئی اور تعلقات ہیں، یعنی ان کے ساتھ چکر ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عورتوں کا بھی سروے کیا گیا، اور حیرت انگیز بات ہے کہ بہت ساری عورتیں بھی شادی شدہ ہونے کے باوجود کہیں اور کسی اور سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ میں اپنی ملک کی بات کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ مردوں کا مردوں کے ساتھ تعلق، اور عورتوں کا عورتوں کے ساتھ تعلق، یہ اس کے علاوہ ہے۔ بہت ہی ڈرا دینے والی بات ہے۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ سب پوشیدہ ہے، تو منع کیا گیا ہے کہ ہر قسم کے ظاہری اور پوشیدہ فحاشی کے پاس بھی نہیں پھٹکنا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ حرام ہے، بلکہ کہا گیا قریب بھی نہیں جانا۔ اب کوئی کہے کہ میرا میاں میرے اوپر توجہ نہیں دیتا تو کیا کروں، بس میں صرف دوسرے سے بات ہی کر لیتی ہوں، یا کوئی کہے نہیں میں تو صرف فن کے لیے کرتی ہوں، سیریس تھوڑی ہوں۔ نہیں کر سکتے، بے حیائی ہے یہ۔ اگر آپ کبھی اسٹیٹسٹکس نکال کر دیکھیں نا، تو ہماری مسلم ملک میں سب سے زیادہ پورنوگرافی دیکھی جاتی ہے۔ کبھی آپ سرچ کریں تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائیں کہ ہمارے مسلمانوں میں سب سے زیادہ یہ واچ کیا جاتا ہے، اور عورتیں بھی کم نہیں ہیں، عورتیں بھی یہ چیزیں دیکھتی ہیں۔ پھر اسی طرح کسی نے بے حیائی لکھی، پھر جس نے اس کو بیچا، پھر جس نے پڑھا، بے حیائی کے پروگرامز سب فحاشی میں آ جاتا ہے۔ ہم فحاشی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ پھر جو مرضی آئے کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ تو کہا گیا کبائر سے بھی بچو اور فحاشی سے بھی بچو۔